السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لا آف ریٹرنز، قوانین حاصل. قوانین حاصل میں ہم دیکھیں گے کہ پیداوار جب فرم کی طرف سے کی جاتی ہے تو فرم کی پیداوار اس کو کن کن اصولوں کے تحت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم پہلی جو چیز آپ سے شیئر کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی فرم چیز کی پیداوار شروع کرتی ہے تو وہ عاملین پیدائش کا استعمال کرتی ہے. عاملین پیدائش میں 4 عاملین پیدائش ہے: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، جو کہ ہم لاسٹ لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. ان میں سے کچھ کو وہ معین کر لیتی ہے، فکس فیکٹر ڈیسائیڈ کر لیتی ہے، کچھ کو وہ متغیر رہنے دیتی ہے، ویریبل فیکٹر کے طور پہ یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ہم زمین کو معین عامل کے طور پر استعمال کریں گے، جیسے 10 ایکڑ زمین. اسی طرح باقی عاملین پیدائش کو ہم متغیر عاملین پیدائش کے طور پہ استعمال کریں گے، جیسے محنت اور سرمایہ. جبکہ تنظیم تو بزنس کو چلانے والے یونٹ کو ہی کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی کہ عاملین پیدائش مل کر جو چیز بنائیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ٹیکنالوجی کیا ہوگا، کس میتھڈ کے تحت چیزیں بنائی جائیں گی. جیسے کہ اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص بیلوں سے کاشتکاری کرتا ہے جس کو ہم قدیم طریقہ کاشتکاری کہتے ہیں، ایک شخص ٹریکٹر وغیرہ، روٹاویٹر، ہارویسٹر کا یوز کرتا ہے جس کو ہم جدید طریقہ کاشتکاری کہتے ہیں. تو اب یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی کہ تفال پیدائش کیا ہوگا اس کا. اس کے بعد ہم جو بیسکلی جو حاصل کے قوانین میں ہم دیکھیں گے، ہم 3 طرح کی پیداواروں کا تجزیہ کریں گے. ان میں پیداواروں کا تجزیہ آ جائے گا کل پیداوار، مجموعی پیداوار جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے اگر کسی بھی عامل پیدائش کی جتنی اکائیاں ہم استعمال کر رہے ہیں ان تمام کی پیداوار کے مجموعے کو کل پیداوار یا مجموعی پیداوار کہتے ہیں. جیسے 10 مزدور مل کر اگر 1000 من گندم پیدا کرتے ہیں تو وہ 1000 من گندم ان 10 مزدوروں کی کل پیداوار ہے. اس کے بعد تصور آ جاتا ہے اوسط پیداوار. اوسط پیداوار سے ہم مراد لیں گے کہ کسی بھی مزدور کی فیکس پیداوار. فیکس پیداوار سے مراد ہمارے پاس آ جاتا ہے، جیسے اگر ہم فرض کریں کہ ہم 10 مزدور لگا رہے ہیں اور 1000 من گندم پیدا کر رہے ہیں تو فی مزدور تقریباً 100 من گندم پیدا کر کے ہمیں دے رہا ہے. تو یہ اوسط پیداوار ہوگی. طریقہ کار کیا ہوگا؟ کل پیداوار کو شے کی اکائیوں سے تقسیم کرنے سے اوسط پیداوار حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے مختتم پیداوار. کسی شے کی ہر آخری اکائی کے استعمال سے حاصل ہونے والی پیداوار کو مختتم پیداوار کہتے ہیں. کسی عامل پیدائش کی آخری اکائی کے استعمال سے کسی بھی فیکٹر آف پروڈکشن کے لاسٹ یونٹ کو کنزیوم کر کے جو ہمیں مارجنل پروڈکٹ ملے گی وہ ہماری مختتم پیداوار کہلائے گی. اس کے بعد یہ چیزوں کے بعد ہم اب آتے ہیں قوانین حاصل کی طرف. قوانین حاصل میں ہم 3 قوانین کو ڈسکس کریں گے. وہ 3 قوانین کون سے ہیں؟ پہلا آ جائے گا قانون تکثیر حاصل، پھر آئے گا قانون یکسانی حاصل یا کانسٹنٹ ریٹرنز ٹو اسکیل، یہ ہے انکریزنگ ریٹرن. اور اس کے بعد لاسٹ آ جائے گا آپ کے لیے قانون تقلیل حاصل، لا آف ڈائمینشننگ ریٹرنز ٹو اسکیل یا لا آف ڈیکریزنگ ریٹرنز ٹو اسکیل. یہ تینوں قوانین ہم باری باری ڈسکس کریں گے. تو پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں قانون تکثیر حاصل. قانون تکثیر حاصل کو بیان کرنے سے پہلے ہم کچھ مفروضات لیں گے، جیسے کہ زمین معین عامل پیدائش ہے اور اس کی مقدار 10 ایکڑ فرض کی گئی ہے. باقی سارے طریقہ پیدائش میں زمین کو معین کر لیا گیا ہے اور محنت اور سرمایہ کو متغیر عامل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد محنت اور سرمایہ کی تمام اکائیاں کام، تعلیم، تجربے، مہارت کے لحاظ سے ایک جیسی ہونی چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کو پہلے دوسرے کو بعد میں، یا دوسرے کو پہلے اور پہلے کو بعد میں بھی استعمال کریں گے تو پروڈکشن کا طریقہ کار یا پیداوار کا طریقہ کار یہی رہے گا. اس لیے محنت اور سرمایہ کی تمام اکائیاں یکسانیت میں ہوں، ایک جیسی ہوں. اس کے بعد ٹیکنالوجی تبدیل نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک مزدور تو بیلوں سے کاشتکاری کر رہا تھا لیکن دوسرا مزدور لگائیں، اس کو ٹریکٹر دے دیں تو آٹومیٹکلی اس کی پروڈکشن بڑھ جائے گی، مجموعی پیداوار میں وہ زیادہ تیزی سے اضافہ کرے گا. تو ہم فرض کریں گے کہ ٹیکنالوجی تبدیل نہ ہو. اگر یہ طریقہ کار رہے گا اور بزنس کے آغاز میں جب ابھی فکس فیکٹر میں بھی بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پیداوار دے سکتا ہے، تو اس وقت بزنس کے شروع میں جب ہم معین عامل کے ساتھ متغیر عاملین کی اکائیاں بڑھائیں گے تو شروع میں کل پیداوار میں اضافہ بڑی تیزی سے ہوگا.
یعنی مختتم پیداوار بڑھے گی. یعنی پہلا مزدور لگایا کل پیداوار 2 مختتم بھی 2, دوسرے مزدور لگانے سے اس نے اکیلے نے آ کے دوسرے مزدور نے 4 پیداوار دی مزید تو کل ہو گئی 6, تیسرے کے آنے سے 6 کا اور اضافہ ہوا کل ہو گئی 12, 4 کے آنے سے 8 اور انکریز کرے گی ٹوٹل ہو جائے گی 20, 5 کے آنے سے 10 کا اضافہ ہوگا کل ہو جائے گی 30. یعنی کہ اس کی اگر ہم تعریف کریں تو ہم کہیں گے کہ اگر دیگر حالات بدستور قائم رہتے ہوئے معین عامل پیدائش پر متغیر عاملین کی اکائیاں یک کے بعد دیگرے لگانے سے کل پیداوار میں اضافہ بڑھتی ہوئی شرح سے ہو, یعنی مختتم پیداوار بڑھے, اس کو قانون تکثیر حاصل کہیں گے, لا آف انکریزنگ ریٹرنز. تو یہ اس کی وضاحت آ جاتی ہے. اسی کی مثال ہم یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر ہم متغیر عمل کی اکائیوں کو ایکس ایکسس پہ شو کریں تو یہ 5 اکائیاں ہم استعمال کریں اور مختتم پیداوار کو ہم وائی ایکسس پہ شو کریں تو یہ 10 اکائیاں, ہم 10 تک میکسیمم ویلیو کیونکہ مختتم پیداوار لے رہے ہیں تو یہ 2 کے ڈیفرنس سے 10 تک آ جائے گی. ان دونوں کو ملا کر مثبت جکاؤ کا مختتم پیداوار کا خط حاصل ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہم متغیر عامل کی اکائیاں بڑھائیں گے مختتم پیداوار بڑھتی چلی جائے گی اور یہ مثبت جکاؤ کا مختتم پیداوار کا خط حاصل ہوگا جو کہ قانون تکثیر حاصل کو ظاہر کر رہا ہے. اس شعبے کا اطلاق کن شعبوں پر ہوتا ہے؟ اس بزنس کے قانون کا اطلاق زیادہ تر ان چیزوں پر ہوتا ہے جہاں پر فطرتی رکاوٹیں کم اثر کرتی ہیں, جیسے انڈور بزنس جتنے بھی ہوتے ہیں, صنعت وغیرہ, ان پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھ دی ہے کہ وہ دھوپ, بارش, سردی, گرمی, ٹھیک ہے, آندھی, طوفان, ان چیزوں سے بچا سکتا ہے. تو اس لیے وہ اس شعبے کے تحت زیادہ بزنس کرتے ہیں جیسے صنعت وغیرہ کے لوگ. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.